معرفت کورس کی 46ویں قسط میں خوش آمدید۔ آج ہم اللہ تعالیٰ کا جو نام پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے الودود۔ الودود کا جو سہ حرفی مادہ ہے وہ واو دال دال ہے۔ اس سے جو بیس ورڈ بنتا ہے نا وہ مودت ہے، مودت۔ اب یہ مودت کو سمجھنے کے لیے میں ڈکشنری سے زیادہ ایک واقعہ آپ کو سنانا چاہوں گا۔ ایک مرتبہ ایک اللہ کے کوئی خاص بندے تھے، وہ مودت کا معنی سمجھا رہے تھے، اور وہ کہتے ہیں کہ محبت اور مودت میں ایک باریک سا فرق ہے۔ چلیں یہاں تک آپ کو یہ تو پتہ چل گیا کہ مودت محبت کی فیملی کا ہی کوئی لفظ ہے۔ وہ کہتے ہیں مودت اور محبت میں ایک خاص فرق ہے۔ وہ کیا فرق ہے؟ اس فرق کو سمجھانے کے لیے وہ ایک فقیرانہ انداز میں مثال کے ساتھ سمجھاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مچھلی جو ہوتی ہے نا، مچھلی، اسے پانی کے ساتھ مودت ہوتی ہے، محبت نہیں، مودت۔ اب وہ مودت پانی کے ساتھ اپنی کس طرح سے ثابت کرتی ہے؟ جب تک زندہ رہتی ہے پانی میں رہتی ہے، اگر آپ اسے پانی سے دور کریں وہ تڑپنا شروع کر دیتی ہے، اسے واپس پانی میں ڈال دیں وہ سکون محسوس کرتی ہے، اور اگر آپ واپس اسے پانی کی طرف نہ جانے دیں وہ تڑپ تڑپ کر جان دے دیتی ہے۔ لیکن کہانی یہاں پر مودت کی ختم نہیں ہوتی۔ جو بندہ مچھلی پکا کر کھا لیتا ہے اس کو بھی پانی کی طلب ہوتی ہے، اور وہ پانی پانی ہی پکارتا ہے۔ یعنی وہ اس مثال کے ذریعے سے سمجھا رہے ہیں کہ مچھلی کی پانی کے ساتھ مودت اگر آپ سمجھ لیں کہ وہ جب تک زندہ رہی پانی کے ساتھ زندہ رہی، پانی کے لیے زندہ رہی، پانی سے جب جب دور ہوئی اس نے تڑپنا شروع کر دیا، بے چین ہو گئی۔ اگر پانی کی طرف واپس نہ لوٹ پائی تو اس نے اپنی جان دے دی، اور جان دینے کے بعد بھی کاٹ کر پکا کر جس نے کھایا وہاں پر اپنی بوٹی بوٹی کی صورت میں بھی پڑی پانی پانی پکارتی رہی۔ اگر آپ کو یہاں پر مودت کا مطلب سمجھ آ گیا ہے، یہ ایک فقیرانہ انداز میں انہوں نے ایک مثال دی تھی تو میں نے کہا آپ کے گوش گزار کر دوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ یہ بیس ورڈ مودت جو ہوتی ہے، مودت کرنے والے کو ودود کہتے ہیں۔ اب یہاں پر قرآنک پرسپیکٹو میں ذرا آسان کر کے اس کا مطلب آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ قرآن الحکیم نے لفظ مودت کو عداوت کے انٹی کے طور پر استعمال کیا ہے، عداوت کے متضاد کے طور پر۔ اب اگر آپ کو عداوت سمجھ آ جائے گی تو آپ کو مودت اس کا الٹ پوری طرح سمجھ آ جائے گی۔ لیکن اگر میں کہہ رہا ہوں فرض کریں عداوت، آپ کے دل میں آ رہا ہوگا کہ دشمنی ٹائپ کوئی چیز، تو ٹھیک ہے، پھر شنان کیا ہے؟ دشمنی، بلکہ خود دشمنی کیا لفظ ہے، یہ بھی تو عدو۔ اب ذرا اس کا کھول کر مطلب سمجھ لیجیے۔ عداوت کہتے ہیں کسی کے ساتھ اس طرح کی مخالفت رکھنا کہ آپ اسے کمزور کرنے کی کوشش میں رہیں، اور مودت کہتے ہیں کسی کے ساتھ ایسے محبت رکھنا کہ آپ اسے سپورٹ کرنے کی کوشش میں رہیں، آپ اسے مضبوط کرنے کی کوشش میں رہیں۔ یہ اس کا بیس میننگ آپ کو سمجھ اگر آ گیا ہے۔ اب قرآن الحکیم کے نظر میں صرف پہلے آپ کو معنی سمجھانے کے لیے ایک دو میں نے آیت کوٹ کی ہے، اور اس کے بعد ودود دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کیسے ہیں۔ سورۃ ممتحنہ آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عَسَى اللَّهُ أَن يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُمْ، جن لوگوں کے ساتھ تمہاری عداوت چل رہی ہے، منہم مودہ، اللہ تعالیٰ قریب ہے تمہاری ان کے ساتھ مودت پیدا کر دے گا۔ جو لوگ تمہیں گرانا چاہتے ہیں، تم جنہیں گرانا چاہتے ہو، تم ذرا صبر سے کام لو، اگر تم ڈٹے رہو گے وہ لوگ تمہیں سپورٹ کرنا چاہیں گے، وہ تمہیں قائم و دائم رکھنے میں تمہارے معاون بن جائیں گے۔ واللہ قدیر، تمہیں یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تو کوئی بات نہیں، بارکیف اللہ اس بات پر قدرت رکھتا ہے، وہ کر سکتا ہے۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ غفور ہے، اللہ تعالیٰ رحیم ہے۔ اس کے بعد سورۃ مائدہ آیت نمبر 82 میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس لفظ کو عداوت کے انٹی کے طور پر استعمال کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ، مومنوں کے ساتھ سب سے زیادہ عداوت رکھنے والے آپ جن کو پائیں گے وہ یہود ہوں گے، وہ ہوں گے جو خود کو یہودی کہتے ہیں۔ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور وہ لوگ ہوں گے جو کہ مشرک ہوں گے، شرک کرتے ہوں گے۔ وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً، اور آپ مومنوں کے ساتھ مودت رکھنے والا پائیں گے کن کو؟ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ، جو کہتے ہوں گے کہ ہم نصارہ ہیں۔ اب یہاں پر نصارہ کون، یہود کون سمجھانا میرا مقصد نہیں، کیونکہ وہ ٹاپک نہیں ہے ہمارا۔ یہاں پر یہ دو آیات میں نے صرف یہ سوچ کر کوٹ کی ہیں کہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ قرآن الحکیم
لفظ مودت کو لفظ عداوت کے الٹ کے طور پر استعمال کرتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کسی چیز کو گرانے کی کوشش میں رہنا، اس کو کمزور کرنے کی خواہش رکھنا اور کوشش کرنا عداوت کہلاتا ہے اگر، تو پھر کسی شخص کو، کسی شخصیت کو، کسی نظریے کو مضبوط کرنا اور مضبوط کرنے کی کوشش اور خواہش رکھنا، یہ اس کے ساتھ مودت کہلاتا ہے. مالک کائنات خود کو ودود کہتے ہیں. اب وہ ودود اللہ تعالیٰ ہیں، اس کا مطلب اگر یہ معنی آپ کو سمجھ آ گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے اگر اللہ تعالیٰ مجھے ودود ہو کر ملے گا تو اللہ تعالیٰ مجھے سپورٹ کرے گا، اللہ تعالیٰ مجھے گرنے نہیں دے گا، اللہ تعالیٰ مجھے قائم و دائم، اب میں یہ کہوں گا نہیں اللہ قائم و دائم رکھنے کی کوشش کرے گا، کیونکہ اللہ کو کوشش کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس نے تو اگر قائم و دائم رکھنا چاہنا ہے مجھے تو میں نے قائم و دائم ہو جانا ہے. اس کی تو کوشش تو ہوتی ہے ٹرائی ٹو ڈو سم تھنگ. اب کوشش کر کے دیکھ لیں، اگر ہو جائے، نہ بھی ہو تو کوئی بات نہیں، ٹرائی اگین، دوبارہ کوشش کر لیں. اللہ تعالیٰ کا مقام یہ نہیں ہے کہ اس کو کوشش کرنی پڑے، اللہ تعالیٰ نے تو جو کرنا ہے وہ ہو جانا ہے. اب اللہ تعالیٰ ودود ہے، اللہ تعالیٰ قائم اور دائم رکھیں گے، اللہ تعالیٰ سپورٹر بن کر ملیں گے، لیکن کس کو اور کب، یہ ذرا سیکھتے ہیں. مالک کائنات نے اپنے آپ کو ودود قرآن الحکیم میں 2 مرتبہ ارشاد فرمایا ہے. وہ دونوں آیات پڑھتے ہیں، آپ کو دونوں میں اگر آپ کامن چیز دیکھ لیں گے آپ کو سمجھ آ جائے گی. سورۃ ہود آیت نمبر 90، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ. شعیب علیہ السلام کہہ رہے ہیں اپنی قوم سے، وہ کہتے ہیں وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اپنے رب سے استغفار کرو، اپنے رب سے مغفرت چاہو، اپنے رب سے گناہوں کے خلاف شیلڈ مانگو، گناہوں کے خلاف ڈٹ جانے کی، نیکیوں کے لیے ڈٹ جانے کی یہ جو طاقت اور استطاعت ہوتی ہے وہ اللہ سے مانگو. وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اپنے رب سے استغفار کرو، ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، پھر اسی کی طرف پلٹ جاؤ. اپنے رب سے استغفار چاہو اور پھر اسی کی طرف پلٹ جاؤ، اسی کی طرف رجوع کرو. اس کے مخالف دنیا آپ کو چکا چوند لگتی ہے اور لگے گی. اکثر اوقات آپ کو ایسا لگتا ہوگا کہ اگر اللہ کی طرف جائیں گے تو فائدے میں نہیں رہیں گے، اگر ہم اللہ کی بات مان لیں گے تو بھوکے مر جائیں گے. ہمارے والدین بھی نے حلال دی کھوانی، بچوں کو حلال دی کھوانی کر کے بھوکیاں مار گئے. آپ کو ایسے کی باتیں لگیں گی کہ اگر اللہ کی طرف جائیں گے تو پھر فائدہ نہیں رہے گا، روب نہیں رہے گا، دبدبا نہیں رہے گا، پیسہ نہیں رہے گا، کچھ نہیں رہے گا. آپ کو ایسا لگتا ہوگا، اور اللہ کی قسم غلط لگتا ہے، واللہ غلط لگتا ہے. آپ دیکھیے، آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ عزت اور وقار اور روب اور دبدبا آج تک کس کا قائم ہے، آج تک کس کو لوگ جھک کر سنتے ہیں، جھک کر دیکھتے ہیں. دیکھیے، سب سے زیادہ دنیاوی طور پر اگر اس انداز میں دیکھا جائے، نفری زیادہ ہو، فوج زیادہ ہو، کوئی سامنے کھڑا ہونے کی جرت نہ کرتا ہو، تو ایسا دبدبا سب سے زیادہ اگر کسی کو ملا ہے تو میرا خیال ہے وہ فرعون کو ملا ہے. اور فرعون کا میں آج نام لیتا ہوں تو کیا آپ کے دل میں ڈر پیدا ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا ہے، بالکل نہیں ہوتا. اتنی اوقات ہے اس کی. لیکن میں اس کے مقابلے میں موسیٰ کی مثال نہیں دوں گا، میں اس کے مقابلے میں کسی نبی اور پیغمبر کی مثال نہیں دوں گا. میں بڑے نیچے آ کر، بہت نیچے آ کر، صرف جس نے پیغمبرانہ روش اختیار کی، میں آپ سے دوبارہ پوچھتا ہوں، اگر آپ کے ذہن میں داتا صاحب کا نام آتا ہے، خواجہ صاحب کا نام آتا ہے، تو کیا آپ کے دل ادب سے جھک جاتے ہیں کہ نہیں جھک جاتے؟ آپ نے تو ان کو دیکھا بھی نہیں، لیکن انہوں نے اس راستے کو اپنایا جس راستے میں مالک کائنات نے حکم صادر فرمایا تھا. انہوں نے اپنی عقل کے گھوڑے دوڑا کر اللہ کے خلاف فیصلے نہیں کیے، تو ان کا روب، ان کا دبدبا، ہر چیز قائم اور دائم ہے، آج تک ان کا نام زندہ ہے. بہرکیف اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اپنے رب سے استغفار کرو، ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، پھر اسی کی طرف رجوع کرو، پھر اسی کی طرف پلٹ جاؤ. دنیا یا اس کے مخالف جو بھی قوت، جو بھی نظریہ، جو بھی بات آئے اس کو چھوڑ دو اللہ کے لیے. ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اس کے لیے، اس کی طرف رجوع کرو. اگر ایسا کرو گے تو سنو، اللہ تمہیں گرنے نہیں دے گا. ان ربی رحیم ودود، بے شک میرا رب بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے اور وہ تو ودود ہے. ایسے آنے والے بندوں کے لیے تو وہ سپورٹر بن جایا کرتا ہے. ان کو یہ بات چھوڑ دیجئے کہ وہ گر جائیں گے، کوئی کوشش کر کے بھی ان کو نہیں گرا پائے گا. جس کا سپورٹر اللہ ہے، کیا وہ گر سکتا ہے؟ نہیں گر سکتا. تو بہرکیف
ایک اور آیت دیکھیے سورۃ البروج آیت نمبر 14. یہاں پر پیچھے ایک جو بات ہو رہی ہے اس کو چھوڑیے, یہی 3 الفاظ اگر آپ پڑھیں گے آپ پر میرا خیال ہے کہ عقدہ کھل جائے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ البروج آیت نمبر 14 میں وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ, وہ مغفرت فرمانے والا ہے, وہ سپورٹ کرنے والا ہے, وہ ایسی محبت کرنے والا ہے کہ وہ آپ کا سپورٹر بن جائے گا. اب اگر آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے تو دونوں آیات نے ہمیں کیا بتایا؟ اللہ تعالیٰ ودود بن کر کس کو ملے گا؟ جو اللہ سے استغفار کرے گا, جو اللہ سے مغفرت چاہے گا, جسے اللہ تعالیٰ شیلڈ دے دے گا نا, گناہوں کے خلاف لڑنے کی قوت دے دے گا, جسے اللہ تعالیٰ حق کے ساتھ کھڑے ہونے کی قوت, استطاعت اور طاقت دے دے گا. یہ وہ شخص ہے جس کو اللہ تعالیٰ الودود ہو کر ملے گا. یہ وہ نظریہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ الودود ہو کر ملے گا. پھر اللہ تعالیٰ اس کا سپورٹر بن جائے گا, اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ محبت کرے گا, اور جس کے ساتھ اللہ محبت کیا کرتا ہے نا, اللہ تعالیٰ اس بندے کی محبت تو بہت سے لوگوں کے دلوں میں ڈال دیا کرتا ہے. تو لہٰذا پھر سب پر لازم ہو جاتا ہے کہ وہ ان کے ساتھ محبت کریں. کچھ کے اوپر لازم ہے جو شیطان کے پیروکار ہیں وہ نفرت بھی کریں. البتہ میجورٹیلی آپ ڈرنا چھوڑ دیں گے, آپ کا دل دنیا کے خوف سے خالی اور عاری ہو جائے گا. کب؟ جب آپ کو یہ یقین ہو جائے گا کہ آپ کے سپورٹران میں اللہ موجود ہے, آپ کو کھڑا کرنے والا, آپ کو قائم اور دائم رکھنے والا, آپ کو سہارا دینے والا اللہ موجود ہے. تو پھر آپ کو یہ یقین ہو جائے گا وہ تو الصمد ہے, اور اس کے سہارے کھڑے ہو جانے والا کیسے ممکن ہے کہ گر جائے. تو اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کو الودود ہو کر ملے تو پھر استغفار کیجیے, اس کی طرف رجوع کیجیے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب.